السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. امید آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. وی آر بیک ود وینسڈے نائٹ ایکسکلوسیو سیشنز آفٹر اے لانگ بریک. رمضان اینڈ دین حج اینڈ دین سبحان اللہ. سو آئی ہیو بین تھنکنگ کہ کس ٹاپک پہ بات کی جائے. میں نے بہت سارے کویشچنز مجھے ریسیو ہوئے, کنسرنز ریسیو ہوئے, اور ایون ٹو دا ایکسٹینٹ میں نے حج پہ بھی یہ نوٹ کیا کہ پیپل ور ناٹ ان کنٹرول آف دیئر ٹائم, پیپل ور ناٹ ان کنٹرول آف دیئر لائفز, دے ور اسپینڈنگ ٹائم لائک کریزی, not valuing their time, not taking control, and they were reactive and not proactive. Laziness شاید کوٹ کے بھری جا چکی ہے ہماری اس امت میں, شاید ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. People are wasting time on movies like Barbie and Oppenheimer and Mission Impossible and online games and what not. Social media straight 4-5 hours, اور screen time گھنٹے سے بڑھ کے 2 گھنٹے ہوا, اور پھر ایسا ایسا now it's 4 to 5 hours a day. اور آج کل کے تو جو بچے ہیں, جو یوتھ ہے, ان کا اسکرین ٹائم اٹس more than 6 hours. سبحان اللہ. اس دور میں, اس ٹائم میں کیا کیا جائے, how to take control of your life and how to make your life worth it. ایک کوٹیشن ہے, I am not a product of my circumstances, I am a product of my decisions. یہ اسٹیفن کووی کا کوٹ ہے, author of the book 7 Habits of Highly Successful People. And he says کہ circumstances do not define who you are, rather your decisions, your choices define who you are. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایگزامپل, بلکہ ایک میں نے شاید پہلے بھی واقعہ سنایا ہو کہ 2 بچے تھے, ایک ایسے انسان کے جو کہ شرابی تھا, کبابی تھا, زانی تھا, گناہوں میں انوالو تھا, وومنائزر تھا, مارتا تھا اپنی بیوی کو, فیلئر بیسکلی. جب اس کے بیٹوں کو دیکھا تو ایک بیٹا اس سے بڑا نشائی, اس سے بڑا وومنائزر, اس سے بڑا ایبیوزر بنا, اور دوسرا بیٹا سرپرائزنگلی بہترین اخلاق اور کردار کا, سکسیزفل ان دنیا ان دا آخرہ, حافظ قرآن. تو جب لوگوں نے ان سے الگ الگ یہ کوشچن پوچھا کہ آپ ایسے کیسے بنے, تو جواب دونوں کا سیم ہی تھا کہ جس کا باپ ایسا ہو اس سے آپ کیا امید کر سکتے ہیں. جو اسے بڑا شرابی, کبابی, نشائی بنا, اس نے کہا جس کا باپ ایسا اس سے کیا امید کر سکتے ہیں. He was a product of all what he did in life and he saw the result. So اس نے کہا جس کا باپ ایسا اس سے آپ کیا امید کر سکتے ہیں, وہ اس کی لائن پہ چلے گا. So circumstances do not define us, our decisions define us. اور اسٹیفن کوی نے اپنی بک 7 Habits of Highly Effective People میں جو سب سے پہلا ہیبٹ, سب سے امپورٹنٹ ہیبٹ ٹو اسٹارٹ ود اینڈ ٹو بگن ود, وہ لکھا بی پروایکٹیو. سو میں چاہتا ہوں کہ ہم نا آج لیزینس کو اوور کم کریں, لیزینس کے بارے میں بات کریں, اور لیزینس کو انڈرسٹینڈ کریں بائی لرننگ اباؤٹ پروڈکٹیوٹی اینڈ لرننگ اباؤٹ پروڈکٹیوٹی کے زندگی میں انسان زندگی گزرنی کیسے چاہیے, مسلمان کی زندگی کس طرح سے گزرنی چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پروڈکٹیوٹی کی جو ٹریٹ ہے دنیا میں اس کو ہر کوئی پسند کرتا ہے, یہ ایک یونیورسل پرنسپل ہے, یونیورسلی ایڈمائرڈ ہے, اور اسلام اس کو اون نہ کرے اور اسلام اس کے بارے میں بات نہ کرے. سو پروڈکٹیوٹی ہے کیا, یہ کس یعنی بلا کا نام ہے اور جن لوگوں کو نہیں پتا. سو یہ بیسکلی ایک اپوزٹ ٹو لیزینس ہے اور لیتھارجی ہے, ایک پازیٹیو کانسٹنٹ انرجی جو انسان کو مائل کرتی ہے اور جو انسان کو پش کرتی ہے ٹو ٹیک پریکٹیکل اسٹیپس, ٹو موو, ٹو اسٹارٹ موونگ اینڈ اسٹارٹ ورکنگ ٹو اچیو ون گول آفٹر انادر, ایک سے بڑھ کے ایک. اور اس سے پہلے کوئی واقعہ, کوئی حادثہ, کوئی مشکل پیش آ جائے, اس سے پہلے ہی اس کو اینٹیسپیٹ کر کے اس کو پہلے ہی اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کرنا. سو اٹس دا اپوزٹ آف لیزینس. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ آج ہم اس لیزینس کے بارے میں پڑھتے ہیں, اینڈ ہم لیزینس کو ایک ڈفرینٹ اینگل سے پڑھتے ہیں. ایک کانسیپٹ ہے ڈائلیکٹکس کا. ڈائلیکٹکس ایک یعنی ایک پروسیس ہے فلاسفی میں کہ جس میں آپ نے کوئی بھی کانسیپٹ سمجھنا ہو, اس کے اپوزٹ کو آپ سمجھنا شروع کر دو تاکہ آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے. فار ایگزامپل, اگر آپ نے فریڈم کو سمجھنا ہے تو ڈائلیکٹکلی آپ آپریشن کو سمجھنا شروع کر, ظلم کیا ہے تو آپ کو فریڈم سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. آپ نے لائٹ کو پڑھنا ہے تو آپ ڈارکنیس کو پڑھنا شروع کر دو. تو اس طرح کی آپ ڈفرینٹ جو ہے نا, یہ ایک کانسیپٹ ہے.
تو لیزینس کا جو اینٹونیم ہے، جو اس کا اپوزٹ ہے، وہ پروایکٹیوٹی ہے. قرآن و سنت ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک ایسی ٹریٹ جو کہ ہر کوئی پسند کرتا ہو، ہر کوئی جاتا ہو، اس کے بارے میں بات نہ کریں. So let's study what our Islam says about beating laziness and overcoming laziness and having the energy to achieve what you want in life in regards to dunya and the akhirah. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ طٰہٰ میں آیہ نمبر 84 میں کہتے ہیں وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ. موسیٰ علیہ السلام نے جب کوہ طور پہ ان کو بلایا گیا تو وہ سب سے پہلے بھاگ کے آئے، دوڑ کے آئے. تو جب اللہ رب العالمین نے سوال کیا کہ آپ جلدی کیوں آئے، تو انہوں نے کہا وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ. Focus the word وَعَجِلْتُ. I was in hurry, I was proactive. Laziness, lethargy کے ساتھ وہ نہیں آئے، بلکہ تیزی سے وہ آئے اللہ تعالیٰ کے پاس. عجلتو. ایک انسان میں نبی اللہ موسیٰ میں یہ ٹریٹ دیکھیں کہ کوئک، ایون سبحان اللہ آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ تھکے ہوئے آئے ہیں ایجپٹ سے، مدین آئے ہیں، لیٹ گئے ہیں اور لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور یہ پیاسے ہیں، ان کے پاس کوئی سہارا نہیں ہے، ان کو بھوک اور پیاس اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. بٹ دیکھا جو خواتین کھڑی ہوئی ہیں ان کو جگہ نہیں مل رہی تو اٹھ کے گئے، حالانکہ ہی از دا ون ہو از ان ڈائر نیڈ آف واٹر اینڈ فوڈ اور ہر طرح کے ایک سیکیورٹی، پیچھے خوف ہے لوگ قتل کر دیں گے. لیکن پروایکٹیونیس دیکھیں کہ اٹھ کے ان خواتین کے جانوروں کو پانی پلایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے لیے، اور صرف اسباب کا استعمال نہیں کیا بلکہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر کی دعا بھی کی. قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ آل عمران میں 133 نمبر آیت میں بیان کرتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. وَسَارِعُوا، دوڑ لگاؤ، لیزی نہیں ہونا، بھاگو، کمپٹیشن کرو، بی پروایکٹیو ٹورڈز واٹ، اللہ کی مغفرت کی طرف اور اللہ کی جنتوں کی طرف، جن کی جو واسٹنس ہے وہ آسمان اور زمین سے بھی زیادہ ہے. کن کے لیے تیار کی ہے؟ جو متقین لوگ ہیں. اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پروایکٹیوٹی کو، اس ٹریٹ کو کس طرح سے بیان کیا کہ جو تم میں سے پہلے ایکشن لے گا، جو تم میں سے آگے بڑھ جائے گا، وہ بعد میں آنے والے کے برابر نہیں ہے. قرآن میں آتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. برابر نہیں ہے وہ شخص جس نے خرچ کیا اور جہاد فی سبیل اللہ کیا فتح مکہ سے پہلے. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. ان کا درجہ زیادہ ہے، بڑھ کے ہیں یہ لوگ ان لوگوں سے جو لوگ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد انفاق کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور جہاد فی سبیل اللہ کیا. سو جن لوگوں نے پروایکٹیونیس کے ساتھ پہلے سے اٹھ کے فتح مکہ سے پہلے، جب ابھی اسلام نے مکہ حاصل نہیں کیا تھا اور فتح نہیں ہوئی تھی اور لوگ جوگ در جوگ اسلام میں نہیں آ رہے تھے، اس سے پہلے ہی عمل کر لیا. یعنی یہاں پہ بھی پروایکٹیوٹی کی اس ہیبٹ کو اللہ تعالیٰ پریز کر رہے ہیں قرآن میں. ان صحابی کی ایگزامپل لے لیں جو دیکھتے ہیں کہ 4 لوگ گزرے ہیں، ایک 2 یعنی بڑے عمر کے شخص ہیں، ایک بچہ ہے اور ایک خاتون ہے. پوچھا کون ہے؟ تو ابو سفیان نے بتایا کہ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ابو بکر ہیں، ایک علی بن ابی طالب ہیں اور ایک ان کی بیوی ہیں خدیجہ. تو اس نے کہا اچھا کیا میسیج ہے ان کا؟ اس نے ایکسپلین کیا یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو پکارو اور ہمارے آباء و اجداد کی بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں. تو اس کو کلک تو کیا یہ بات کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے تو ہی اگنورڈ اٹ، ہی واز لیزی لیتھارجک. فتح مکہ کے بعد جب اسلام کا میسیج پہنچا اور اس نے غور و فکر کیا، اینڈ جب لوگوں نے ایکسیپٹ کیا اسلام کو، تو پھر جب قبول کیا سر پکڑ کے بیٹھ گئے. کہا کہ اگر میں اس ٹائم میں، یعنی پروایکٹیوٹی کا ورڈ تو نہیں یوز کیا، بٹ ہی مینٹ کہ اگر میں اس ٹائم پروایکٹیولی اسلام کی دعوت کو قبول کر لیتا تو آج میں 5واں مسلمان ہوتا. سبحان اللہ. سو لیزینس از اپوزٹ ٹو پروایکٹیوٹی، اور اللہ تعالیٰ ایک لیزی مسلمان کو پسند نہیں کرتے اگر جس میں خیر ہے، اور پروایکٹیو مسلمان کو پسند کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سورہ واقعہ میں آتا ہے آیہ نمبر 10 میں والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم. والسابقون السابقون کون لوگ ہیں؟ جو دنیا میں پروایکٹیو ہیں، جو دنیا میں فارموسٹ ہیں، جو آگے بڑھ کے کام کر لیتے ہیں، وہ آخرت میں بھی اللہ کے سب سے قریب ہوں گے. یاد رکھیں دس از تھمب رول. جو دنیا میں آگے بڑھ چڑھے کام کرے گا، دینی خدمت کرے گا، والسابقون السابقون، the foremost will be the foremost in paradise and closer to Allah subhanahu wa ta'ala. So میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کن میں سے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بورک لی امتی فی بکورہا، میری امت کے
اول وقت میں برکت کو ڈال دیا گیا ہے، صبح کا ٹائم. سو بی این ارلی برڈ. رات کو لیٹ جاگنا اور صبح 12 بجے تک سونا از ناٹ ریکمینڈیڈ. جلدی اٹھنا. اور یہ روایت نریٹ کی ہے سخر رضی اللہ عنہ نے، اور وہ اپنے بارے میں سبحان اللہ کہتے ہیں کہ سخر واز اے مرچنٹ، وہ ایک تاجر تھا. اس نے اس حدیث پہ عمل کر کے یعنی کہا کہ اس نے صبح کے ٹائم کو یوٹیلائز کیا، ارلی آورز کو جب سورج طلوع ہوتا تھا ان کو یوٹیلائز کیا، اپنا مرچنڈائز بھیجا اور ٹریڈنگ کی، اور وہ ویلتھی اور رچ ہو گیا. سو پرویکٹیوٹی ڈیمانڈس کہ ہم صبح اٹھیں، ارلی مارننگز کے جو آورز ہیں ان کو یوٹیلائز کریں. اور یہ کہتے ہیں نا کہ اف یو وانٹ ٹو اون یور ڈے اون یور مارننگز. اگر تم اپنے دن کو قابو کرنا چاہتے ہو اور پکڑنا چاہتے ہو، اس کے مالک بننا چاہتے ہو، اپنے صبح کے کچھ گھنٹوں کے مالک بن جاؤ. اور جو شخص صبح کے کچھ گھنٹوں کا مالک بن جاتا ہے وہ دنوں کا مالک بن جاتا ہے، اور جو دنوں کا مالک بن جاتا ہے وہ اپنی پوری زندگی کا مالک بن جاتا ہے. سو دس ہیبٹ از ویری مچ بلوڈ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ایک اور حدیث میں آتا ہے، آلدو اس کی صحت میں کچھ کلام ہے اور شیخ البانی نے اس کو ضعیف قرار دیا، لیکن اس کا مطلب بالکل ٹھیک ہے. بادروا بالاعمال السبعہ هل تنتظرون الا الفقر المنسیہ او غنا مطغیہ او مرضا مفسدہ او حرما مفندا او موتا مجہزا او الدجال فانہ شر منتظر او الساعہ والساعة ادہا وامر. یہ جو 7 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتائی ہیں کہ جلدی کرو نیک اعمال میں، نیکی کی میں دوڑ لگاؤ ایز اف دیر از لاٹ آف سبحان اللہ ایمرجنسی اینڈ ارجنسی، کہ جلدی کرو، اس سے پہلے 7 چیزیں نہ آ جائیں. کیا کہ تم پہ فقر نہ آ جائے، تمہارا مال چلنا نہ جائے، تمہارا بزنس ڈوب نہ جائے، اور تمہیں جو بالکل ان مائنڈفل کر دے، تمہیں بالکل غافل کر دے، اور تم اپنے مال کمانے میں لگ جاؤ اور تم بالکل بھول جاؤ نیک مال کو. یا ایسی پراسپیرٹی نہ آ جائے، ایسا غنی نہ ہو جائے کہ تم کرپٹ ہو جاؤ، یا ایسی ڈیزیز نہ آ جائے کہ تمہیں ڈسیبل کر دے، یا ایسا مرض، ایسی بیماری نہ آ جائے، مینٹل سینلٹی جسے بولتے ہیں، کہ النس نہ آ جائے جو تمہیں بالکل بستر پہ لٹا دے، یا دجال نہ آ جائے کہ جب وہ آئے گا تو اس کا شر پھیل جائے گا، یا قیامت کا دن نہ آ جائے، ساعہ نہ آ جائے جو سب سے ڈرانا اور سب سے بیٹر ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی کہا کہ ریس لگاؤ، بی پرو ایکٹیو، لیزی نہیں بیٹھنا لائف میں، کچھ نہ کچھ کرو، میک اے پروجیکٹ، سیٹ اے اسٹریٹجی فار یور سیلف، اٹھو کچھ نہ کچھ کرو. اور آپ نے فرمایا ایک اور حدیث میں کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں جو اکثر لوگ ضائع کرتے ہیں، الصحت والفراغ، صحت اور فارغ وقت. ہم دیکھیں سبحان اللہ کتنے ہی نعمتیں ایسی ہیں جو ہم ضائع کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو ہم ضائع کرتے ہیں وہ صحت اور فارغ وقت ہے. ایک آتھر ہے جارج برنارڈ شاء، وہ کہتے ہیں کہ there are 3 kind of people، 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. those who make things happen، those who watch what happens، and those who wonder what happened. یعنی پہلے قسم کے لوگ وہ ہیں جو انجینئر کرتے ہیں سرکمسٹانسز کو، they make things happen، they do it، they take steps and they do it. دوسرے فینس پہ کھڑے ہو کے، باؤنڈری پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور تیسرے لوگ ہیں وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، کیا کس نے کیا، بڑا اچھا کام کیا مگر کس نے کیا، ہو کیسے کیا. اور میں چینج کو بھی ایک ٹرین کی طرح ریپرزینٹ کرتا ہوں. جسے ٹرین چل رہی ہوتی ہے نا، وہ اپنے منزل کی طرف رواں دوا ہوتی ہے. تو 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو دور سے کھڑے ہو کے اللہ حافظ، اوکے ہیو اے گریٹ جرنی، سیف ٹریولز، اپنا خیال رکھیں، بڑا سفر پہ جا رہے ہیں. دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس ٹرین میں سوار ہو جاتے ہیں. اور تیسرے جو لوگ ہوتے ہیں جو بالکل غافل ہوتے ہیں، بالکل دور ہوتے ہیں اس سفر سے اور اس منزل سے. سو ہم کن لوگوں میں سے ہیں جو دور سے کھڑے ہو کے ویو کرتے رہے کہ اچھا کام کر رہے ہیں آپ لوگ، آپ نے فلسطین کو آزاد کروا دیا، آپ نے یہ کر دیا، اچھا کام کیا؟ نہیں. یا وہ لوگ ہیں جو اس سفر پہ رواں دواں ہو جاتے ہیں، ٹرین میں چڑھ جاتے ہیں. سو ڈونٹ بی فرام دا پیپل ہو سیٹ ایٹ دا فرینڈس. یہ جو تیسرے، لیٹ اسٹارٹ ود دا تھرڈ پیپل. نیچے شروع کرتے ہیں اور پھر اوپر آتے ہیں انشاءاللہ. تھرڈ قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے نہ بنائے، اور جو ہیں ان کو ہدایت دے اور توفیق دے. وہ کون ہیں؟ دے جسٹ سٹ، ریلیکس، لیو ٹو ایٹ اینڈ ایٹ ٹو لیو، نو انیشیٹو وٹس ایور، کسی قسم کا کوئی فکر نفاقہ، وہ ہے عیش کر کاکا،
دے ویٹ فار دا آئیڈیل سچویشن, اور جتنی مرضی آئیڈیل سچویشن آ جائے دے ہیو ایکسکیوزز کہ نہیں میرے پاس مال نہیں ہے, میری فیملی سفر کر رہی ہے, میری میریٹل لائف سیٹ نہیں ہے, میری ہیلتھ آج کل کچھ خراب ہے, میرے میں اتنی زیادہ نالج نہیں ہے, فلاں شخص زیادہ مجھ سے زیادہ کیپیبل ہے. رابن شرما کہتا ہے کہ یو کی ناٹ بیکم لیجنڈری اف یو ہیو نو انرجی. یو ہیو ٹو ہیو انرجی, یو ہیو ٹو اسٹینڈ اپ ٹیک اسٹیپس. اور فیکٹ, ایک میں آپ سے فیکٹ شیئر کروں, وہ یہ کہ سکسیزفل پیپل جو ہوتے ہیں نا, سکسیزفل پیپل سی دا اپرچونیٹی ان ایوری چیلنج اینڈ فیلیئرز سی اے چیلنج ان ایوری اپرچونیٹی. یاد رکھیں اس بات کو. جو فیلیئرز ہیں وہ ہمیشہ ایکسکیوزز دیتے رہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا, بڑا مشکل ہے, وہ چیز بیچنی پڑے, یہ کام کرنا پڑ جائے گا. ایکسکیوزز always they have an excuse. Their focus is on the obstacles and not the destination. So یہ لوور کیٹیگری کو جو انیشیٹو نہیں لیتے ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں جو yes they want to be proactive, they plan, they write, they think a strategy, but they don't take action. وہ قدم نہیں اٹھاتے ہیں, وہ آگے نہیں بڑھتے ہیں. They wait for an ideal circumstance to arrive. They wait for some group of people کہ وہ لوگ میرے ساتھ اکٹھے ہوں گے, میری کوئی ٹیم بنے گی, میری کوئی سوشل میڈیا پریزنس ہوگی, میرے پاس اتنے پیسے آئیں گے تو میں یہ پروجیکٹ کھڑا کروں گا. They just wait and wait and wait. And they say if and when I have time, if and when I have resources. جب مجھے like minded لوگ ملے. کہتے ہیں پلاننگ وداؤٹ ایگزیکیوشن از میئر ہلوسینیشن, کہ جو انسان پلاننگ کرتا رہتا ہے اور اس میں وہ ایگزیکیوشن نہیں کرتا, قدم نہیں اٹھاتا, وہ صرف خواب دیکھتا رہتا ہے. So they are basically they are time permitting, they are influenced by people. لوگ مجھے پریز کریں گے تو میں کام کروں گا. میں نے کام شروع کیا 1-2 مہینوں کے لیے, کام کسی نے پریز نہیں کیا, میں کام چھوڑ دوں گا. میرے ساتھ جو گروپ ہوگا مجھے سپورٹ کرنے کے میں کام کروں گا, اگر گروپ نہیں ہوگا تو میں لیزی ہو جاؤں گا. مجھے ریسورسز کوئی اسپانسر کرے گا, فائنانس کرے گا, مجھے کوئی یقین دلائے گا کہ میں کام کر سکتا ہوں تو میں کروں گا, اگر نہیں تو میں نہیں کروں گا. So they don't have that energy and the risk to take steps. And the third category of people, they are the finest of humans. اللہ تعالیٰ مجھ جیسے نکمے کو اور ہم سب کو ان لوگوں میں سے شامل کریں. They don't wait for the ideal circumstances. They just do it. They just start the journey. Finances, they know کہ finances are never ideal. Health is never ideal. Society is never ideal to accept the message. Group میرے ساتھ ہے, ٹیم ممبرز میرے ساتھ ہیں, اٹس ناٹ آئیڈیل, لیٹس ڈو اٹ, لیٹس کیپ ورکنگ آن اٹ. دے ڈونٹ ویٹ فار دا اپروول آف پیپل. وہ لوگوں کی کلیپنگ, پریز, اپلازز کا, لوگوں کی موٹیو نہیں. دیر انرجی کمز فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ, فرام قرآن اینڈ دعا اینڈ نماز اینڈ اسلام. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سیلف موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. ان کو موٹیویشن کے لیے لوگوں کے چیئر اپنی نہیں چاہیے ہوتا. آپ ایگزامپل دیکھ لیں, سبحان اللہ, second to none in the ummah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr as-Siddiq. He was the most proactive and productive Muslim of all time. اسلام قبول کرنے کی جب باری آئی, as if he was waiting, anticipate کر لیا تھا کہ یہ بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور جیسے اسلام پریزنٹ کیا گیا فوراً سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. ابو بکر صدیق کوئی نبی نہیں تھے, کوئی رسول نہیں تھے, وحی نہیں آتی تھی, نارمل انسان تھے, لیکن اتنے پروایکٹیو تھے کہ انہوں نے اسلام کو قبول کرنے کے لیے لوگوں کا انتظار نہیں کیا کہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں گے, پھر دیکھوں گا کامیاب ہوتا ہے نہیں ہوتا, لیٹ می سی, ریلیکس اینڈ سی فرسٹ کہ یہ پروجیکٹ فیلئر ہے یا پاس ہوتا ہے, پھر میں نہیں, پروایکٹیو. سب سے پہلے اسلام قبول کیا. جب ہجرت کی باری آئی تو سبحان اللہ, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تو ابو بکر صدیق کی پروایکٹیوٹی کے لیول دیکھیں, اور لیزینس سے بہت دور تھے کہ اپنے اینیملز کو وہ کچھ مہینوں سے وہی خوراک اور وہی کھانا کھلا رہے تھے جو لمبے ڈسٹینس کو کور کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. سبحان اللہ, ہی نیو کہ ہجرت لوگ کر رہے ہیں, اللہ کے نبی کو موقع ملے گا, میں پہلے سے تیاری کر لیتا ہوں. لاسٹ مومنٹ ڈیسیژنز, ریاکشن نہیں, پہلے سے
وہ فیڈ کر رہے تھے. اور جب مائگریشن کی باری آئی تو اللہ کے نبی کے سامنے گر کے کہا صحبہ صحبہ یا رسول اللہ, صحبہ چاہیے آپ کی. اور جب اللہ کے نبی نے کہا صحبہ یا ابا بکر, تم میرے ساتھ جاؤ گے, تو اتنا روئے کہ حضرت خوشی سے حضرت عائشہ نے کہا کہ مجھے پہلی دفعہ تب اندازہ ہوا کہ انسان اتنا رو سکتا ہے خوشی کی وجہ سے. اور اللہ کے نبی کمپینین شپ کو پریکٹیکلی مانگا اور چاہا. جب غار میں جانے کی باری ہے, غار ثور میں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ آپ رکیں, لیٹ می گو ان فرسٹ اینڈ چیک کہ کوئی ڈینجرس اور ہارمفل چیز تو نہیں ہے جو آپ کو تکلیف پہنچائے. پرویکٹیوٹی, لیٹ می انٹر فرسٹ. جب ہجرت کی مدینہ, تو مدینہ میں جا کے ویٹ نہیں کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی جامعۃ الازہر کی یا مدینہ یونیورسٹی کی یا دارالصفا کی کوئی ڈگری دیں گے کہ ہاں ابو بکر اب تم جا کے دعوت دو. نہیں, جب میسیج قبول کیا تو اتنے پیشنیٹ تھے. جب مسلمان ہوئے تو بائی چوائس ہوئے, ہماری طرح نہیں. ہمیں اللہ نے ایز اے گفٹ اسلام دی ہے, بٹ وی نیڈ ٹو ایکسیپٹ اسلام بائی چوائس کہ میرا دین ہے, یہ بلیک ڈائمنڈ ہے میرے پاس, جس کو جو لوگوں سے اوجھل ہے مجھے ان کو بتانے لوگوں کو. تو ود ان 24 hours گئے لوگوں کے پاس اور 5 لوگ مسلمان کر کے لے آئے, یعنی اللہ کے نبی پاس لے کے ان کو شہادت پڑھائیں. اور کون تھے وہ لوگ؟ سبحان اللہ, عثمان بن عفان اینڈ عبد الرحمن بن عوف اینڈ زبیر بن العوام اینڈ طلحہ بن عبید اللہ اینڈ سعد بن وقاص. 10 عشرہ مبشرین میں سے 5 کو دین کی دعوت کر کے لے کے آ گئے. نیور ویٹڈ کہ تمہارے پاس نالج تو اس طرح نہیں ہے, تم ابھی تک عالم دین نہیں بنے ہو, تمہارے اسکلز نہیں, فوراً سے گئے اور 5 لوگ لے کے آ گئے. امیجن دا انویسٹمنٹ ہی ڈیڈ, امیجن دا انویسٹمنٹ. کیونکہ جو پہلا قدم اٹھا لیتا ہے, فرسٹ موور ٹیکس دا لیڈ. اور یہ نہیں ویٹ کیا کہ یعنی سعد بن وقاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے, تو یہ نہیں کہا کہ ہی از دا چچا آف مائی شیخ, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میں کون ہوتا ہوں ان کو دعوت دینے والا. اپنے آپ کو حقیر یا وہ نہیں بلیٹل نہیں کیا, رد گئے اور میسیج کو ڈنگے کی چوٹ پہ کنوے کیا اور پیار محبت سے حکمت کے ساتھ اور لے کے آ گئے. اور سبحان اللہ, فرسٹ ان عبادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب صبح نماز پڑھائی تو پوچھا کہ تم میں سے کون ہے, من اصبح منکم اليوم صائما, تم میں سے کون ایسا جس نے آج صبح کی وجہ سے روزہ رکھا ہو؟ قال ابو بکر انا, ابو بکر صدیق کہتے ہیں رسول اللہ میں نے کہا اچھا. قال فمن تبع منکم اليوم جنازہ, تم میں سے کون ہے جس نے آج جنازہ فالو کیا ہے؟ قال ابو بکر انا, ابو بکر صدیق کہتے ہیں رسول اللہ میں. قال فمن اطعم منکم اليوم مسکینا, تم میں سے کون وہ شخص ہے جس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ قال ابو بکر انا, ابو بکر صدیق کہتے ہیں رسول اللہ میں. کہتے ہیں فمن عاد منکم اليوم مریضا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ قال ابو بکر انا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجتمعنا فی امرئ الا دخل اللہ الجنہ او الا دخل الجنہ, جس شخص میں یہ کوالٹیز ایک دن میں اکٹھی ہو جائیں, یہ عبادات ایک دن میں اکٹھی کر لے, اللہ اس کو جنت میں لازمی داخل کرے گا. مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ, جس شخص میں یہ عبادات ایک دن میں جمع ہو گئیں, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا, وہ جنت میں داخل ہو گیا. ایز ایف اس نریشن سے یہ اٹ ساؤنڈز لائک کہ وداؤٹ اکاؤنٹیبلٹی, بغیر حساب کتاب کے پچھلے اعمال کو دیکھے بغیر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس بندے کو جنت میں داخل کر دیں گے. اور کچھ نریشنز کہتی ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نماز کے بعد پوچھا تھا, تو کچھ میں آتا ہے کہ فجر کی نماز کے پوچھا تھا. سبحان اللہ, اینڈ دس ول سرپرائز یو کہ فجر کی نماز کے بعد, یعنی فجر کی نماز میں تو دن صبح ہوتا ہے, تو انہوں نے یعنی اس سے پہلے اٹھ کے مسکین کو کھانا بھی کھلا دیا, جنازہ بھی فالو کر لیا اور روزہ بھی رکھ لیا, یعنی کیا کچھ کر لیا. پرویکٹیوٹی, a person full of proactivity and far away from laziness. یہ دیکھیں نا سبحانہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک ایسی کوالٹی, ایک ایسی ٹریڈ جو کہ اسٹیفن کوی نے مینشن کی اور پوری دنیا اس کو پسند کرتی ہے اور یونیورسلی آنرڈ ہے, ٹریٹ ہے, اور ایوری ون لائکس اٹ اینڈ وائڈلی پریزڈ ہے. یٹ حیرانی کی بات یہ کہ فریکشن آف ہیومینٹی فالوز اٹ, بہت تھوڑے لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں. کیوں ایسا ہے؟
اور وہ پھر ریزنز دیتے ہیں کہ فائنانسز ٹھیک نہیں ہے، ہیلتھ نہیں ہے، ریسورسز نہیں ہے. نہیں، اصل ریزن میں آپ کو بتاؤں کیا ہے؟ یہ سب ایکسکیوزز ہیں. اصل ریزن یہ ہے کہ دے آر بلیٹلنگ دیم سیلوز. کور یہ ہے کہ دے ہیو دس سینس آف ورتھ لیسنس. میں نہیں کر سکتا. میں کون ہوں؟ میں کیوں کروں جب وہ لوگ ہیں؟ میں اچھا لگوں گا یہ کرتے ہوئے؟ مجھے شرم آتی ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. I don't have a social media presence. I don't have a good speed internet. I don't have a media team. I don't have فلاں. Excuses. اصل چیز یہ ہے کہ they have this sense of worthlessness. اپنے بارے میں زیادہ ایک worthlessness محسوس کرنا اور زیادہ ایک اچھا اوپینین نہ رکھنا اور اللہ تعالیٰ سے برا گمان کرنا، سوء ظن باللہ کہ اللہ نے مجھے وہ کوالٹیز نہیں دی یا میں یہ کام نہیں کر سکتا. As if this quality آف پرویکٹیوٹی یا جو جنت میں پہنچنے کا جو کرائٹیریا ہے صرف ان لوگوں کے پاس ہے جن کی پی ایچ ڈی میں کوئی ڈگری ہے اسلامک سائنسز میں، یا جن کے پاس سوشل میڈیا پریزنس ہے، جن کے پاس ایک سیلفی اسٹیک ہے اور انٹرنیٹ ہے اور ایک میڈیا ٹیم ہے. نہیں. اللہ تعالیٰ از ایکول. اللہ تعالیٰ ایکوالٹی پسند کرتے ہیں اور ہر کسی کو برابر چانس دیا ہے. اٹ از فری آف چارج. دوز ہو ہیو انسپریشن اینڈ دوز ہو ہیو توفیق فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ آر پرویکٹیو پیپل. وہ کسی کا ویٹ نہیں کرتے اور اللہ کی رضا کے لیے. یاد رکھیں آج کل کا بڑا فتنے والا دور ہے. یہ لائکس، فالوورز، کامنٹس کے لیے بالکل بھی نہیں، اللہ کی رضا کے لیے. سلف صالحین کہتے ہیں کہ سب سے بہترین چیز جو آسمان سے نازل ہوئی ہے وہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے، اور سب سے بہترین چیز جو زمین سے آسمانوں کی طرف گئی ہے وہ اخلاص ہے. تو ہم میں سے کون وہ شخص ہے جو توفیق کا سوال کرتا ہے اور ان ریٹرن اللہ کو اخلاص والے اعمال دیتا ہے؟ سو بہترین چیز آسمان سے توفیق آتی ہے اور اس کے رزلٹ میں، اور توفیق اس کے لیے آتی ہے جو پہلے ہی اخلاص آسمان کی طرف بھیج رہا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف. سو لیٹ می شیئر سم آف دا بریف ایگزامپلز ود یو آن پرویکٹیوٹی. اور میں کوئی انبیاء کی یا اماموں کی یا سلف صالحین کی یا جائنٹس کی ایگزامپلز شیئر نہیں کروں گا، جسٹ ٹو میک مائی سیلف اینڈ یو انڈرسٹینڈ کہ پرویکٹیوٹی از اے ٹریٹ وچ اینی ون کین فالو. بس ہمت، انسپریشن ہونی چاہیے اور ایک ارادہ اور عزم ہونا چاہیے. عبداللہ بن احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ آپ اکثر ایک بندے کا نام ذکر کرتے اپنی دعا میں، ابو الحیثم کا، کیوں؟ کون ہے وہ شخص؟ تو کہتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں. کہتے ہیں کہ جب مجھے جیل میں ڈالا گیا تھا نا، وہ جو فتنہ خلق قرآن کا بریفلی بتا دوں کہ اس ٹائم کچھ ڈیویٹڈ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ قرآن ایک مخلوق ہے. تو اصل اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ نہیں، قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کی صفت اور اللہ کا کلام ہے. تو اس پہ امام احمد بن حنبل ڈٹے ہوئے تھے اور لوگ جو ہے نا اس سے خلاف تھے، ایون بہت سارے اسکالرز بھی خلاف تھے اور حکمران بھی خلاف تھے. تو انہوں نے کہا پکڑو اس کو، جیل میں ڈالو، ایگزیکیوشن کی دھمکی دی اور سب کچھ، اور مارا اور بہت زیادہ فزیکلی ٹارچر کیا. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے قتل ہونے کا یا شہید ہونے کا ڈر نہیں تھا، وہ تو اللہ سے ملاقات ہے، اور نہ ہی مجھے ڈر تھا کہ مجھے جیل میں بند کر دیں گے، کیونکہ میں نے تو بیسکلی اللہ کی عبادت کرنی تھی اور قرآن پڑھنا تھا، چاہے جیل میں پڑھوں یا گھر میں پڑھوں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں تھی. اصل جو مجھے فکر تھی نا وہ ان وپس کی تھی، ان لیشز کی تھی، اور وہ ان کو ماری جاتی تھی. جو ہاتھیوں کو مارتے تھے تو ہاتھی اپنی جگہ چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے، بڑا ظلم کیا جاتا. تو کہتے ہیں کہ مجھے وہ بلاتے اور لے جاتے. تو کہتے ہیں ایک دن میں بالکل ٹوٹ سا رہا تھا اور مجھے کہا کہ آؤ جی آج تمہارا دوبارہ ٹائم آ گیا کہ تمہیں ہم فزیکلی ٹارچر کریں اور ماریں. تو کہتے ہیں کہ جب مجھے لے جانے لگے تو ایک شخص کہا کہ مجھے آپ جانتے ہیں اب میں کون ہوں؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو کہتا ہے کہ انا ابو الحیثم، میں ابو الحیثم ہوں، دا انفیمس تھیف، جو نوٹوریس قسم کا جو ہے نا چور تھا، اور میں نے عرصے سے میں چوریاں کر رہا ہوں اور عرصے سے مجھے جیل پڑی ہے، اور آج تک مجھے 18,000 لیشز پڑ چکی ہیں، بٹ میں نے صبر کیا ہے. حالانکہ میں شیطان کی اطاعت کر رہا ہوں اور میں باطل پہ ہوں، اور میں پھر بھی کنسسٹنٹ ہوں اور صبر کر رہا ہوں. تو اے امام آپ بھی صبر کریں، کیونکہ آپ اللہ کی اطاعت کریں اور آپ حق میں ہیں. ان شارٹ اس نے کہا کہ جب میں باطل پہ اور غلط ہوتے ہوئے میں کنسسٹنسی نہیں چھوڑا اور میں استقامت نہیں چھوڑا اور میں پرسسٹنس کے ساتھ یہ برا کام کر رہا ہوں، تو آپ تو حق پہ ہیں اور دین کا کام کر رہے ہیں، آپ نے نہیں ہٹنا یہاں سے.
تو سبحان اللہ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں نے جتنی موٹیویشن مجھے اس کی بات سن کے ملی وہ میں نے بڑے بڑے کلام اور بڑی بڑی کتابیں پڑھ کے مجھے نہیں ملی. تو وہ سبحان اللہ ایک چور تھا, وہ ذتیف, اور آپ مسلمان ہیں, آپ کے پاس کلمہ لا الہ الا اللہ ہے اور آپ کے پاس کتنی فیسیلیٹیز ہیں. ڈو ناٹ بلٹل یور سیلف. وہ اگر ایک امام کو حوصلہ دے سکتے ہیں, اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی ساری زندگی اس کے لیے دعا مانگتے رہے کہ یا اللہ ابو الہیثم پہ رحم کرنا, اس کو معاف کر دینا, اس کو جنتوں میں اعلیٰ درجات دینا, اس کو بخش دینا, اسے صنف نظر فرمانا, اس کی شارٹ کمنگس کو معاف کرنا یا رب. اور میرا پرسنلی اللہ تعالیٰ سے بڑا اچھا گمان ہے اس کے بارے میں کہ اللہ رب العالمین نے دا گریٹ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی دعائیں اس بندے کے حق میں قبول کی ہوں گی. وائی؟ بیکاز ایک چور ہوتے ہوئے اس نے پرو ایکٹیویٹی نہیں چھوڑی اور اس ٹائم پہ کنٹریبیوٹ کرنا بہتر سمجھا. اور جب امت کو آج آپ کی ضرورت ہے اور دین اسلام کو آج آپ کی ضرورت ہے, جب دین اسلام کو مانسٹرز کا سامنا کرنا پڑا, چاہے وہ LGBT ہو, یا چاہے وہ فحاشی کا فتنہ ہو, یا چاہے وہ پورن کا فتنہ ہو, یا چاہے دنیا کے فتنہ, یا چاہے فلسطین پہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہو, چاہے کشمیر کے مسلمانوں پہ مظالم ہو رہے ہوں, پاکستان پہ ٹوٹ پڑے ہیں لوگ اور پاکستان کو جکڑا ہوا ہے دنیا نے اور ڈفرینٹ مسلمان ممالک کو, امت کو, اور میں اور آپ بیٹھ کے نیٹ فلکس دیکھتے رہیں اور فون پہ کینڈی کرش اور یہ گیمز کھیلتے رہیں, یہ سوٹ نہیں کرتا ہمیں, واللہ یہ سوٹ نہیں کرتا. یہ دنیا کچھ سانسیں ہیں, کچھ ٹائم ملا ہے ہمیں کام کرنے کے لیے. جب اتنے بڑے بڑے اینیمیز ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا قیامت دن پوچھیں گے نہیں کہ لوگ تمہیں چیخ اور پکار رہے تھے, فلسطین کے لوگ, کشمیر کے لوگ تمہیں پکار رہے تھے, تم نے دعوت کا کام کیوں نہیں کیا, تم نے لوگ تیار کیوں نہیں کیے, تم نے اللہ کے دین کی کیا خدمت کی جب اس کو بہت زیادہ رجال کی اور مردوں کی اور خواتین کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے تمہارے اندر جتنی استطاعت تم اتنا تو کرتے, کم از کم اپنے چہرے پہ داڑھی تو سجاتے, کم از کم گناہوں سے تو بچتے, اپنی فیملی پہ تو کام کرتے. وہ کیوں نہیں کیا؟ وہ تو تمہارے استطاعت میں تھا, بے شک فتح کرنا نہیں تھا تمہارے استطاعت میں, لیکن تم جتنا اسلام تم عمل کر سکتے تھے اتنا کیوں نہیں کیا تم نے؟ کیا اللہ سوال نہیں کریں گے؟ کریں گے, بالکل کریں گے. کیا جواب ہوگا؟ تو اپنا کام کریں, چاہے ایک قدم ہی کیوں نہ بڑھائیں. اللہ تعالیٰ کے راستے میں اسٹارٹ ورکنگ فرام ٹوڈے آنورڈس. اور دوسری اگزامپل کسی امام, کسی اسکالر کی نہیں, بلکہ ایک چونٹی کی. اور چونٹی سلیمان علیہ السلام کے دور میں وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. سلیمان علیہ السلام کے سامنے جنود لشکر تھے, جنوں کے اور انسان کے اور پرندوں کے, سبحان اللہ, حیوانات نمتار چیز سامنے تھے اور ان کے سامنے ہمبل تھے اور جمع ہوتے تھے. تو اتنی لارج آرمی اور سلیمان جا رہے ہیں. تو جب گزرنے لگے تو آگے چونٹی, ایک ان سب میں سے ایک چونٹی بولی کہ سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں اور ان کے شاید علم میں نہیں, ہمیں کچل دیں گے. اور اس چونٹی نے اپنے پورے قبیلے کو اس پرو ایکٹیویٹی کی وجہ سے, لیزینس نہیں اختیار کی, میں کون ہوں, میں کیا کر لوں گی, میرے یہ بولنے سے, اناؤنسمنٹ کرنے سے کیا فرق پڑ جائے گا, کون نہیں. چونٹی نے اپنی امپورٹنس کو فیل کیا, اپنے آپ کو بلیٹل نہیں سمجھا, اور اس کی وجہ سے دیکھیے سبحان اللہ, میں بتاؤں, میں شاید یہاں سے آفس آتے ہوئے میں نے گاڑی کے نیچے پتہ نہیں کتنی چونٹیاں مار دی ہوں, ٹھیک ہے. تو مین مقصد چونٹیوں کی جان بچانا نہیں تھا, مین مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پیغام دینا تھا کہ جب چونٹی اپنا مقصد پورا کر رہی ہے اور اس نے اپنے آپ کو بلیٹل نہیں سمجھا اور پھر بھی اناؤنسمنٹ کی, تم تو اشرف المخلوقات ہو, تم تو مسلمان ہو, تمہارا نام تو عبداللہ, احمد, عائشہ, فاطمہ ہے, تم کیوں ایسا سمجھتے ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں اس امت کے لیے؟ So don't be like an average Muslim. Live to eat and eat to live, live to work and work to live, 9 to 5, اپنے چھوٹے چھوٹے سیلفش ویژن کہ میری اتنی سیلری مل جائے, اتنا گھر بنا لوں, ایک گاڑی لے لوں, نہیں. رائز ابو دیٹ, رائز ابو دیٹ. اور تھرڈ ایگزامپل, وہ بھی کسی بڑے امام کی نہیں بلکہ انسان کی بھی نہیں ہے, ایک ہدہد کی ہے. یو تھنک یو ہیو نو ٹیلنٹس اینڈ کوالٹیز اینڈ اسکلز. ابو معاذ رازی کہتے ہیں ویل لمن کان ہدہد خیرا منہ, اس بندے کے لیے ویل ہے, افسوس ہے, تف ہے, شرم آنی چاہیے اس کو, جس سے ایک ہدہد بہتر ہو گیا. سورہ نمل میں کیا آتا, سبحان اللہ, سلیمان علیہ السلام نے جب اپنے لشکروں کو اکٹھا کیا سامنے, تو جب کاؤنٹنگ کی تو ایک پرندہ نہیں تھا, ہدہد. اور ڈیٹیلز آپ کو پتہ ہے کہ کہا کہ ایکسکیوز نہ لے کے آئے میرے پاس.
تو میں اسے شدید سزا دوں گا یا اس کا میں قتل کر دوں گا. سلیمان علیہ السلام مالک اور رسول ہیں, ان کے پاس یہ سوورینٹی اور ان نے حکم دیا. تو ہدہد جب آیا اور ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا سبحان اللہ کہ میں قوم کو دیکھی جن کو آپ نہیں جانتے ہیں, وہ اللہ کے علاوہ سورج کی عبادت کر رہی تھی اور ان کا ایک بڑا تخت تھا. اس نے کہا اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون, کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے, تم سورج کو سجدہ کر رہے ہو جو نکالتا ہے زمین کے چھپے ہوئے جو راز ہیں, اور جو جانتا ہے کہ جو تم چھپاتے ہو, جو تم اعلان کرتے ہو. سبحان اللہ, یو نو دا اسٹوری. اس ایک پرندے کی وجہ سے پورا قبیلہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, اور سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. اور ملکہ سبا کی سرپرستی میں پورا قبیلہ اسلام قبول کر لیتا ہے. اس ہدہد تو ایک یعنی ویلڈ ریزن بنتی تھی کہ وہ ایک پرندہ ہے, وہ کیا کر سکتا ہے, میں تو پرندہ ہوں, میرا کیا مقصد ہے. اس نے تو نہیں کہا کہ آئی ایم جسٹ اے برڈ, ویل لمن کان ہدہد خیرا منہ, افسوس اس بندے کے لیے جسے ہدہد زیادہ کام کر گیا اس دنیا میں. دس برڈ نیور جسٹیفائڈ اٹس لیک آف کنٹریبیوشن. سو اگر میں اور آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنے اسکلز یا ٹیلنٹس نہیں ہیں, تو دس از سوء ظن باللہ, دس از بیڈ تھاٹ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور حدیث میں آتا ہے ان اللہ تعالی یحب معالی الامور, اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑے بڑے کاموں کو پسند کرتے ہیں, وہ اشرافہا, اور نوبل کاموں کو پسند کرتے ہیں. وہ یکرہ سفسفہا, اور کراہیت یعنی ڈسلائک کرتے ہیں چھوٹی موٹی چیزوں کو, یعنی چھوٹی تھنکنگ کو. تو چھوٹا عمل بھی اچھا ہے, کسی عمل کو حقیر نہیں جانا چاہیے, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ wants a person to think big, wants a person to value himself, he wants a person to aim high. اذا سألتم اللہ الجنہ فاسألوا الفردوس, جب بھی اللہ سے جنت کا سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو. اور یاد رکھیں جو اے پروڈیوسرز ہوتے ہیں, جن کی گیم بہت ہائی ہوتی ہے, جن کی ہیوی گیمز ہوتی ہیں, دے vision themselves, they vision and they imagine جو انہوں نے اچیو کرنا ہوتا ہے. so imagine yourself from the people of Jannah. اور اس دنیا میں imagine you have a badge of people of Jannah. how would you behave? just imagine. میں آپ کو بتاؤں جو ٹیمیں ورلڈ کپ اٹھانا امیجن نہیں کر سکتے, وہ کبھی جیت بھی نہیں سکتے. جنگیں میدان میں جیتوں سے پہلے ذہنوں میں جیتی جاتی ہیں, اور اس لیے امیجن کرنا بڑا ضروری ہے کہ ہاؤ وڈ ورلڈ کپ وننگ ٹیم بہیو, what time would they wake up in the morning, what time would they sleep. ایک ورلڈ کپ وننگ ٹیم کھاتی کیا ہوگی, کیا برگرز اور یہ لیتی ہوگی یا سیلڈز اینڈ اسٹیکس اور ہیلدی فوڈ کھاتی ہوگی, کس ٹائم لاسٹ میں لیتے ہوں گے. سو دے وڈ بہیو دیٹ وے, اور یہ پوری کوچنگ ہوتی ہے, ویژن مینجمنٹ ہوتی ہے اس پہ. سو اف یو اینڈ می وانٹ ٹو بی فرام دا پیپل آف جنہ, امیجن یو ہیو دس ٹیگ آن یور چیسٹ فرام دا پیپل آف جنہ. ہاؤ وڈ یو بہیو؟ جب آپ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوگا تو آپ جب باہر نکل کے دیکھیں گے, کوئی آپ کے پاس آئے گا اینڈ آپ کے ادھر چیسٹ پہ ایک ٹیگ لگا ہوا ہے پیپل آف جنہ, اور اس کے چیسٹ پہ ایسا ٹیگ نہیں ہے. ہاؤ وڈ یو بہیو؟ ہاؤ وڈ یو پاس یور ٹائم؟ جب آپ کو لوگ دیکھیں گے کہ یہ بیٹھا ہوا ہے اور آپ کے چیسٹ پہ ٹیگ ہے ہی از فرام دا پیپل آف جنہ, کیا آپ ٹائم ویسٹ کریں گے؟ ہاؤ وڈ یو بہیو؟ ہاؤ وڈ یو بہیو بینگ فار دا پیپل آف جنہ جب امت کو آپ سے لوگوں کی ضرورت ہے؟ سو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے, اینڈ مجھے اللہ سے امید ہے کہ وی آر فرام دا پیپل آف جنہ, لیٹس بہیو دیٹ وے. جب وہ امیجن کر لیا, جو شخص اللہ کے نبی کے ساتھ جنت میں جانا امیجن نہیں کر سکتا, وہ پھر مشکل ہے جنت میں جائے. امیجن کہ فرشتے کہہ رہے ہیں طبتم فادخلوها خالدین, تم پاک ہو, ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ. سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. So imagine from the people of Jannah and act that way. اور 2-3 چھوٹی چھوٹی ٹپس وہ یہ کہ وہ لوگ
لائف کو پرویکٹیولی جی پاتے ہیں. دوز ریممبر ڈیتھ فریکوینٹلی, کہ کبھی بھی موت آ سکتی ہے, مجھے کچھ کرنا ہے. ایک ارجنسی ہونی چاہیے, ارجنسی. ڈیتھ کین کم ٹو می اینی ٹائم, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. آج رات کو آگے تو میری اننگز ختم, جتنا میں نے کیا تھا بس وہی میری انویسٹمنٹ ہے, اس کے بعد ختم سب کچھ, میرے اعمال ختم ہو جائیں گے, مجھے جلدی اور زیادہ کرنا ہے. لائف از شارٹ, امیجن لائف از شارٹ. کچھ یا ابن آدم انک انت ایام فاذا ذهب اليوم ذهب بعدك. You are nothing but the number of days. When a day passes, a portion of you goes away. کتنے دن ہم آسانی سے ضائع کر دیتے ہیں. And the third tip is don't listen to shaitan. He just wants you to be lazy and relax and chill. اصل آرام قبر میں کریں گے انشاءاللہ. اصل آرام اور نیند کی جگہ قبر ہے, اس سے پہلے محنت ہے. If you want to relax in grave, ایک کانسیپٹ ہے pay and play کا. If you pay now, you play later. اور یہ opposite بھی ہے, play and pay. If you play right now, if you have fun right now, you'll have to pay later. Decide کر لیں آج. You have to pay right now and play later. ہمیشہ کی قبر میں اور ہمیشہ کی جنتوں میں انجوائے عیاشی کرنی ہے, اور ابھی کچھ ڈسپلن ابھی کچھ محنت کے ساتھ پے کر دیں, یا پلے رائٹ ناؤ 20 30 40 50 سال, limited time, nothing as compared to the infinite amount of years we have to live in the akhirah, and pay later forever in wal-iyadhu billah jahannam. So discipline yourself, write down. یہ موٹیویشن سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ 20 سے 40 منٹ رہتی ہے, اس سے زیادہ نہیں رہتی. پرابلی آپ یہ ویڈیو بند کریں, اس کے بعد آپ 2-3 شارٹس اور دیکھیں تو یہ سب ختم, بھول جائیں گے آپ. سو میک بولڈ ڈیسیجنز ان دیز موٹیویشنل مومنٹس, اور لکھیں مجھے زندگی میں کیا کرنا ہے, اور آج کے بعد مجھے ایک نئی زندگی شروع کرنی ہے. اور میک شیور کہ آپ کل سے ایک نئی زندگی شروع کریں. جب بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں, رائٹ اے ناٹ ٹو ڈو لسٹ, کہ جو اپنے کام نہیں کرنے, ٹائم ویسٹرز, گناہوں کے کام, اینڈ رائٹ اے ٹو ڈو لسٹ اینڈ start working on them. Don't just plan and don't work and not work. Start right now. اللہ تعالیٰ پرفیکشن ڈیمانڈ نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ ایفرٹ ڈیمانڈ کرتے ہیں. Nobody's perfect. اللہ تعالیٰ کا دین رزلٹ اورینٹیڈ نہیں ہے, ایفرٹ اورینٹیڈ ہے. رزلٹس ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, ہمارا کام ہے ایفرٹ کرنا. وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.